السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں مینٹورنگ آن اسکرین یوٹیوب چینل۔ آج ہم اپنے اسلامیات کے سبق کی حدیث والے حصے کو پڑھتے۔ حدیث کا لفظ جو ہے اس کے لغوی معنی ہے بات چیت، خبر اور کسی نئی چیز کے ہیں۔ اصطلاح میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل یعنی جو وہ کام کرتے تھے وہ، اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کو خبر اور سنت بھی کہا جاتا ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جن لوگوں نے یہ احادیث بیان کی ہیں ان کو راوی اور راویوں کے سلسلے کو سند حدیث کہا جاتا ہے، اور حدیث کی عبارت کو متن کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو حدیث سمجھ میں آئی ہوگی، یعنی حدیث کے لغوی معنی خبر، بات چیت اور نئی چیز کے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے یا جو انہوں نے بات کی یا جو انہوں نے کہا وہ قول کو، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب حدیث کی 4 اقسام ہیں، یعنی حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری اور حدیث قدسی۔ حدیث قولی کا مطلب ہے کہ جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے کسی قول یا فرمان کو بیان کیا جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس طرح فرمایا ہے، جیسا کہ اس کا ترجمہ ہے کہ سلام کو عام کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان مبارک سے، سلام کو عام کرو۔ یہ حدیث قولی ہے، یعنی آپ کا فرمان ہے۔ حدیث فعلی کا مطلب ہے جس میں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اختیار کردہ عمل اور طریقے کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہو، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکال کر نوش فرمایا اور پھر پانی سے کلی کی، تو یہ حدیث فعلی ہے، یعنی آپ نے کام کر کے کوئی دکھایا۔ اس طرح ہم بھی مطلب یہی ہے کہ اس کا مطلب ہمیں یہ سبق ملتا ہے یا آپ کی سنت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم بھی کوئی چیز کھائے یا پیے تو اس کو پانی سے اس کے بعد میں کلی کریں، یعنی ہمارا منہ صاف ہوتا ہے۔ کتنی مطلب آپ کی جو بات ہے وہ کتنی مطلب زبردست ہے، یا حقیقت سے قریب ترین یوں کہیے کہ آپ کا تو فعل و مبارک ماشاءاللہ کی سنت ہے، آپ خاتم النبیین ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب پیغمبروں سے محبوب ہیں۔ تو آپ نے جو طریقہ بتایا، یعنی کوئی کام، کوئی بات کر کے بتایا یا کوئی فعل کر کے بتایا، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تیسرے حدیث تقریری کا مطلب ہے کسی صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام سر انجام دیا ہو، یا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا لیکن آپ نے اس کام سے نہ منع فرمایا ہو، نہ اس کی تعریف بلکہ سکوت فرمایا، یعنی آپ خاموش رہے، یا آپ نے اجازت دی یا اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا ہو، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ابو غمیر تھا جس نے بلبل پال رکھا تھا اور وہ اس سے کھیلا کرتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں اکثر آتے رہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بلبل کو پالنے اور قید رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ ابھی ہم
طوطا پالتے ہیں، کبھی کوئی مینا پالتے ہیں، بہت سارے پرندے پالتے ہیں. اگر آپ کو یہ عمل ناپسندیدہ ہوتا تو آپ ابو عمیر کو بھی منع فرماتے. یعنی آپ حضرت انس رضی اللہ کے جو چھوٹے بھائی تھے انہوں نے بلبل پال رکھا تھا، اگر آپ کو یہ ناگوار گزرتا، ناپسندیدہ بات ہوتی تو آپ اس کو منع فرماتے. یہ کہلاتا ہے حدیث تقریری. چوتھی حدیث قدسی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے معنی مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. جیسا کہ فرمایا اے اولاد آدم تم میرے بندوں پر خرچ کرو، میں تمہارے پر خرچ کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ، لیکن زبان کس کی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو یہ حدیث کے مفہوم اور معنی آپ تک پہنچائے. امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور اس سبق کو لائک کیجئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.